فیصل آباد ریلوے روڈ سیوریج نالے پر اربوں روپے مالیت کی دکانیں تعمیر، سرکاری زمین پر پرائیویٹ رجسٹریاں کیسے ہوئیں؟ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں سے باہر بھی دکانیں سجنے لگیں۔ عدالتی احکامات پر انتظامیہ نے کارروائی کا ڈھونگ رچایا تو قابضین نے رجسٹریاں تھما دیں۔ رجسٹریاں اصلی ہیں یا جعلی، ویریفیکیشن کے لیے بورڈ آف ریونیو کو بھجوا دی گئی۔ برائلر مرغی کا گوشت ریکارڈ بلند سطح پر، گوشت فی کلو 442 روپے، پولٹری مالکان نے 165 شیڈز خسارے کے باعث بند کر دیے۔ فیصل آباد میں 250 کے قریب شیڈز آپریشنل رہ گئے۔ 40 روز میں 26 لاکھ چوزے مرے۔ چوزے مرنے سے مالکان کو تقریباً 75 کروڑ کا نقصان۔ حکومت فیڈ اور ادویات کی قیمتوں میں کمی کرے، پولٹری مالکان کا مطالبہ۔ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام، رواں ہفتے مہنگائی میں کمر توڑ اضافہ 8.82% مزید اوپر چلی گئی۔ رپورٹ جاری، چکن، چینی اور آٹے سمیت متعدد اشیاء مہنگی۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے، گھی اور چینی کی فراہمی تاحال نہ ہو سکی۔ گھی آٹا چینی خریدنے آئے ہیں تو وہ نہیں ملی، جب سے عید گزری ہے تو یوٹیلیٹی سٹوروں پر یہ ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں۔ کرونا کی وار جاری، ڈویژن میں مزید 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 72 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 6 مریض جان سے گئے، 59 میں وائرس کی تصدیق۔ جھنگ میں کرونا ویکسینیشن کے لیے موبائل ٹیمیں بنانے کا فیصلہ۔ بزرگ اور معذور افراد کو گھروں میں ویکسینیشن کی سہولت دی جائے گی۔ محکمہ صحت فیصل آباد کی لاپرواہی، الائڈ ہسپتال میں جان لیوا مرض کی تشخیص کی سہولت نایاب۔ ہیپاٹائٹس کٹس ہی موجود نہیں، مریض خوار ہونے لگے۔ پی سی آر کٹس کی خریداری کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ ایم ایس ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کا موقف۔ ریونیو کے آن لائن ریکارڈ میں بڑی غلطیاں، پٹواریوں نے مبینہ طور پر پیسے بٹورنے کے لیے ہزاروں انتقال غلط درج کرا دیے۔ کئی سائلین 10 سال سے ریکارڈ درست نہ کرا سکے۔ پٹواریوں کے چنگل سے بچایا جائے، سائلین کی اپیل۔ شورکوٹ میں بائی پاس روڈ کا منصوبہ تاخیر کا شکار، 4 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی روڈ نامکمل۔ 24 کروڑ کے منصوبے کے لیے صرف 10 کروڑ جاری ہو سکے۔ سڑک کی خستہ حالی کے باعث حادثات معمول بن گئے، مسافر پریشان۔ حکومت سے منصوبہ مکمل کرانے کا مطالبہ۔ چوبن میں مرضی کے منصوبے کھٹائی کا شکار، 5 کروڑ کی لاگت سے تعمیر شدہ گورنمنٹ گرلز کالج کا بی ایس بلاک 3 سال بعد بھی بند۔ طالبات سہولت سے محروم، عمارت مختلف مقامات سے خراب ہونے لگی، محکمہ تعلیم سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جھنگ میں پرانے منصوبے بے یار و مددگار، نئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری۔ وزیر کھیل تیمور بھٹی نے اپنے حلقے کے لیے 4 منصوبے منظور کرا لیے۔ منی انڈور جمنیزیم، والی بال کورٹس اور سپورٹس گراؤنڈز شامل۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے بلدیاتی اداروں کو پی ایف سی شیئر کی گرانٹ جاری، میونسپل کارپوریشن کے لیے 7 کروڑ جبکہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو 4 کروڑ 23 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ فنڈز غیر ترقیاتی منصوبوں پر لگائے جائیں گے جبکہ یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی اور کرایہ جات بھی ادا کیے جا سکیں۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو 282 ملین روپے فنڈز مل گیا، ملازمین کو اس ماہ میں واجبات کے ساتھ تنخواہ اور الاؤنس کی ادائیگی ہوگی۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث تنخواہوں کی ادائیگی تاخیر کا شکار ہو رہی تھی۔ عید کے موقع پر بھی ملازمین کو تنخواہوں کا اجراء نہ ہو سکا تھا۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات میاں فاروق حبیب کا نیشنل ہسپتال میں کرونا وارڈ کا افتتاح، بولے تمام در چیلنجز کے باوجود حکومت بہتر سمت میں چل رہی ہے۔ حکومتی پالیسیوں سے صنعتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 1967 کے بعد ڈیمز نہ بنانے والے قومی مجرم ہیں۔ کرونا کے باوجود حکومت کی کارکردگی اچھی رہی۔
چنیوٹ کے سرکاری ہسپتال میں پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی، نرسز کی 42 آسامیاں تاحال خالی، مریضوں کی دیکھ بھال متاثر۔ بھرتیوں کے لیے محکمہ صحت کو پرپوزل بھیجی ہوئی ہے، انتظامیہ کا موقف۔ فیصل آباد غلام محمد آباد میں انسانیت سوز واقعہ، سوتن کا والد اور بھائیوں کے ساتھ مل کر شوہر کی دوسری بیوی پر تشدد، سر کے بال کاٹ ڈالے، خاتون سمیت 5 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، متاثرہ خاتون کے اعلی حکام سے انصاف کی اپیل۔ کمالیہ میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی وارداتیں، ڈی پی او ٹوبہ کا نوٹس، ناقص کارکردگی پر ایس ایچ او صدر ناصر عظیم کو معطل کر دیا، ڈی پی او رانا عمر فاروق کا ڈکیتی کے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم۔ پنجاب پولیس کے افسران کو انٹرپول کے ذریعے کورس کروانے کا فیصلہ، 25 روزہ کورس آن لائن ہوگا، اہلکاروں کے قواعد طلب کر لیے گئے۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں قیدیوں کے 2 گروپس آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے پر مکوں اور بالٹیوں کے ساتھ تشدد، ڈی آئی جی جیل کا نوٹس، رپورٹ طلب کر دی، 3 اہلکار معطل، لڑائی میں ملوث، ایک گروہ سینٹرل جیل منتقل۔ حکومت پولیس فورس کی استعداد بڑھانے کے لیے کوشاں، چنیوٹ میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ مظفر شہید آپریشن روم قائم، آر پی او فیصل آباد رفعت مختار راجہ نے افتتاح کر دیا، کہتے ہیں جدید آپریشن روم کے قیام سے پولیس رسپانس میں بہتری اور جرائم میں کمی واقع ہوگی۔ سرکاری محکموں میں شفافیت برقرار رکھنے کے لیے حکومت کا نیا اقدام، کرپشن روکنے کے لیے متعدد سرکاری اکاؤنٹس بند کرنے کی تیاریاں، سرکاری محکموں کے ایس ڈی اے اکاؤنٹ رواں سال بند کر دیے جائیں گے، صوبائی اداروں کو سرکولر جاری کر دیا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کو امتحانات لینے کی اجازت مل گئی، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے پی پی ایس سی کو گرین سگنل دے دیا، بھرتیوں کے لیے درخواستوں پر تحریری امتحان لے لیا جائے، امتحانات میں ایس او پیز کو سختی سے فالو کیا جائے۔ جہانگیر ترین گروپ قائم ہے، ایم این اے راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ سب اراکین نے حلف لیا ہے گروپ ختم نہیں ہوگا، مطالبات کافی حد تک مان لیے گئے ہیں، کسی امیدوار کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دیں گے۔ فیصل آباد میں محکمہ تعلیم کی داخلہ مہم تقریب، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے خزانہ فیض اللہ کموکا کی خصوصی شرکت، والدین کو بچوں سے محنت مزدوری کی بجائے اسکولوں میں داخل کرانے کا مشورہ۔ صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کی سٹی صدر شیخ اعجاز کے گھر آمد، ہمشیرہ کی وفات پر اظہار افسوس، فاتحہ خوانی کی، حاجی اکرم انصاری، میاں ضیاء الرحمان، کاشف گجر، رانا صدام ہمراہ تھے، صدر علماء ونگ حافظ امجد نے دعا کروائی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عدالتی عملے کی ٹریننگ، کیسوں کے فیصلوں کو محفوظ بنانے کے لیے ریکارڈ کو کمپیوٹرائزڈ سسٹم میں منتقل کرنے سے متعلق ٹریننگ دی گئی۔ کرونا ہی نہیں، ڈینگی بھی خطرناک، فیصل آباد اور چنیوٹ میں ڈینگی سے متعلق آگاہی کے لیے ریلیاں، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف کی شرکت، ٹی ایچ کیو ہسپتال لالیہ میں بھی اے سی فضل عباس کی سربراہی میں واک، تاندیا والا میں بھی ڈینگی سے متعلق واک کا اہتمام۔ ڈینگی سے بچاؤ کا عالمی دن، واسا فیصل آباد کی جانب سے ڈینگی مکاؤ مہم پر سیمینار، ڈینگی سے بچاؤ پر افسران کو لیکچر دیا گیا، آگاہی ریلی بھی نکالی گئی۔ ایم ڈی واسا جبار انور نے ریلی کی قیادت کی، جبکہ چنیوٹ میں اینٹی ڈینگی ڈے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد، سی ای او ہیلتھ نے شرکاء کو ڈینگی کی روک تھام بارے آگاہی دی۔ جھنگ اور چک جھمرا میں ریسکیو اور ٹریفک وارڈنز کی جانب سے شہریوں کی آگاہی کے لیے مہم کا انعقاد، شہریوں میں پیمفلٹس اور ماسک تقسیم کیے گئے۔ چوبہ میں ریسکیو 1112 کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی مہم ختم، اختتامی روز حادثات سے بچاؤ کے لیے آگاہی ریلی نکالی گئی۔
سیز فائر کے بعد فلسطینیوں پر اسرائیل کا دوبارہ حملہ، فیصل آباد میں تاجر برادری کی جانب سے مذمتی قرارداد منظور، بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانے کا مطالبہ، فلسطینی عوام کے لیے فنڈ ریزنگ کا بھی اعلان، فیصل آباد میں سنی تحریک کے ذمہ داران کا اہم اجلاس، حکومت سے مسئلہ فلسطین عالمی عدالت میں پیش کرنے کا مطالبہ۔